مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جوشنا ٹی وی پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، آج ہمارا مضمون جو بہت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری مضمون ہے، اور وہ ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ آج دنیا میں نئی نسل کی تباہی، بے برکتی اور تنزلی کی سب سے بڑی وجہ وہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آئے میرے ساتھ خدا کا کلام تلاوت کریں گے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، جیسے خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ میرے عزیزو، 10 احکام بائبل مقدس میں وہ احکام ہیں یا وہ کتاب مقدس کا حصہ ہے جو کسی نبی نے نہیں لکھے، بلکہ خود خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا اور خود خدا نے لکھے۔ یعنی ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خدا نے خود لکھا، اور 10 احکام میں 9 احکام کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، 9 حکموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، صرف ایک حکم ہے جس کے ساتھ وعدے ہیں، اور وہ ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اور اس حکم کے ساتھ دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ جیسے خداوند خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ عمر دراز ہو یعنی باپ کی، ماں کی عزت کرنا، اس سے زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ اور بائبل میں استثنا کی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر تو راہ چلتا ہو اور تجھے پرندوں کا گھونسلہ ملے تو بچوں کو لے لینا، اگر ذبح کرنا ہے بچوں کو لے لینا، ماں کو چھوڑ دینا، اس سے تیری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ یعنی پرندوں کی ماں کی قدر کرے گا تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی، اور جس ماں سے تو پیدا ہوا ہے اگر اس کی عزت کی۔ آج میرا بڑا ضروری یہ برڈن ہے کہ آج کے بچے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت کریں۔ آج ہماری بے برکتی کی وجہ یہ ہے، باپ کی عزت نہیں، ماں کی عزت نہیں۔ آج ماں باپ کو بے عزت کیا جاتا ہے، ایون یہاں تک انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی گئی جس میں ایک لڑکا اپنی ماں کو جوتیوں سے مار رہا۔ تو میرے عزیزو، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا زمین پر بہت بڑی برکت ہے۔ یہ ایک خدا کے گفٹ ہیں۔ باپ اور ماں خدا کے تحفے ہیں۔ جس نے باپ کی عزت نہیں کی، ماں کی عزت نہیں کی، وہ کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اور آج بچے کئی دفعہ اکثر یہ جملہ ماں باپ کو کہتے ہیں، جی تسی ساڈے لیے کی کیتا ہے؟ ارے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ کی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ وہ اس طرح جیسے ان کو کوئی ڈیوٹی مل گئی ہے، جاب مل گیا ہے، رات کو دن کو دھوپ میں بارش میں آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ارے باپ سورج کی دھوپ میں جلتا ہے تو ماں چولہے کی آگ کے آگے جلتی ہے۔ باپ بارش میں گیلا ہوتا ہے تو ماں آپ کے پیشاب سے گیلی ہوتی ہے، تب آپ بڑے ہوتے ہیں۔ بچے رات کو پیشاب کر دیں تو ماں خود گیلے پہ سوتی ہے، بچوں کو سوکھے پہ سلاتی ہے،
ارے ان کی خدمت کا قرض آپ نہیں اتار سکتے۔ اور دیکھیں باپ اکیلا ہوگا، 7 8 ایون 10 تک بچے بھی پالتا ہے باپ اکیلا، لیکن 10 بچے مل کر بھی ماں باپ کو نہیں پالتے۔ آپ ایک بات غور سے سمجھیں، نوجوان نسل، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد زیادہ خدمت کریں ماں باپ کی۔ شادی کے بعد ماں باپ کو مت اگنور کیجئے، اپنے باپ کی اور ماں کی اس سے بھی زیادہ عزت کریں، ان کی عزت قدر اس سے بھی زیادہ کریں۔ ٹوڈر مل ایک شخص ہوا ہے، 11 12 سال کا تھا تو ماں باپ کا نافرمان تھا، اس کا باپ مر گیا اور خاص کر ماں کی بات ہی نہیں مانتا تھا، تو اس کے رشتہ دار اس سے کہتے کہ اپنی ماں کی عزت کیا کر، اس کی فرما برداری کیا کر، تو اس کی محبت کا، خدمت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ تو وہ حیران ہوتا کہ میں ماں کا قرض کیسے اتاروں۔ ایک دن اس نے ارادہ کر لیا، اس نے کہا ماں آج میں تیرا سارا قرض اتاروں گا، آج میں تیری خدمت کروں گا، اب سے میں تیری فرما برداری کروں گا۔ تو اس نے بڑا ٹالا، لیکن وہ نہ ٹلا، تو اس نے کہا بیٹا آج رات میرے ساتھ ہی سونا۔ سردیوں کے دن تھے، جب سو گیا تو ماں نے اٹھایا، جا ٹوڈر مل پانی لے کے آ۔ اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور کہنے لگا لو ماں جی پانی پیجئے، بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ پھر دوبارہ جب پانی لے کے آیا تو ماں نے جان بوجھ کر کچھ پانی اس کے بستر پہ گرا دیا اور کچھ پانی پی لیا۔ اب گیلے بستر پہ نیند نہیں آ رہی، کبھی کروٹ ادھر لے رہا ہے، کبھی کروٹ ادھر لے رہا ہے۔ جب دوبارہ سو گیا تو ماں نے پھر جگایا، جا پانی لے کر آ۔ پہلے دونوں ہاتھوں سے لے کر آیا پانی، اب ہن کھبے ہاتھ نہ پھڑ کے لے پھڑ ماں پی لا۔ جب تیسری دفعہ جگایا تو ماں سے لڑ پڑا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گئی ہے۔ تو ماں نے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اسے کہا کہ یہ وہ بات ہے جو لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تو ماں کی خدمت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ جب تو بچہ تھا رات کو 10 دفعہ بھی اٹھتا تو میں تیری خدمت کرتی اور کبھی میرے چہرے پہ شکن نہیں آیا تھا۔ تو پیشاب کرتا تو میں تیرے گیلے پہ سوتی اور تجھے سوکھے پر سلاتی تھی۔ افسوس ماں اپنے بچوں کی گندگی بھی دھوتی ہے، ان کے گندے کپڑے ایسے دھوتی ہے فخر کے ساتھ، فخر سمجھتی ہے، لیکن افسوس جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں ہوتی، باپ کی بےزتی ہوتی ہے۔ باپ تربیت کرتا ہے بعض دفعہ تو وہ برا لگتا ہے۔ کسی نے کہا باپ سورج کی مانند ہے، سورج کی حدت تو ہوتی ہے، گرمی تو ہوتی ہے، تلخی تو ہوتی ہے جب گرمی بڑھتی ہے، لیکن سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہوتی، سورج نہ ہو تو زمین سے فصلیں نہیں اگتی۔ ماں کی محبت چاند کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن دونوں ضروری ہیں۔ باپ کی عزت، ماں کی عزت۔ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو باپ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، اور وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ جب ہم بچے تھے ہمارے کندھے کمزور تھے تو باپ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا تھا، ہماری ٹانگیں کمزور تھی تو ہمیں پکڑ کر چلاتا تھا۔ اب باپ کے کندھے کمزور ہو گئے تو ہم اس کو سہارا دیں۔ پلیز اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ خدا اس کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔